بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ توجہ فرمائیں جی، جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم میں سے کسی ایک کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے تو فرمایا کہ میں بیوی کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، میں بیوی کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ دیکھیں جی، اس روایت کے اندر خاوند کی اطاعت اور خاوند کی فرمانبرداری اور خاوند کی فضیلت کا بیان ہے۔ دیکھیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور فرمایا کہ اگر اجازت ہوتی تو کس کو اجازت ہوتی؟ بیوی کو اجازت ہوتی کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن ہماری شریعت میں سجدہ کرنے کی اجازت، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر خاوند کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ خاوند کا مقام اور مرتبہ یہ ہے بیوی کے لیے کہ اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام ایک عورت کے لیے اس کے خاوند کا ہوتا ہے۔ سب سے اونچا درجہ کس کا ہوتا ہے؟ یہ نہیں فرمایا گیا حدیث میں کہ اگر اللہ سجدے کا حکم دیتا تو والد کے لیے سجدے کا حکم دیتا، یا بھائی کے لیے سجدے کا حکم دیتا، یا بیٹے کے لیے سجدے کا حکم دیتا۔ کس کے لیے فرمایا گیا ہے؟ خاوند کے لیے۔ تو خاوند کا مقام اور مرتبہ سب سے اونچا ہوتا ہے۔ جب ایک عورت کی شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد اس کے اوپر جس بندے کا سب سے زیادہ حق ہے دنیا کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد، وہ کس کا ہے؟ خاوند کا ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ جو بیوی اس حال میں مرے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو، یہ بھی جامع ترمذی کی روایت ہے، اس حال میں بیوی مرے کہ خاوند اس سے راضی ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو میں جنت میں داخل کروں گا، اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر ایک رات بھی خاوند ایسی گزار دے کہ بیوی سے وہ ناراض ہو اور بیوی اس کو راضی نہ کرے تو فرمایا ایک تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پر، اور فرمایا کہ دوسرا اللہ تعالیٰ اس عورت سے اس وقت تک ناراض رہتے ہیں جب تک کہ یہ اپنے خاوند کو راضی نہ کر لے۔ اور اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، جب کوئی عورت اپنے خاوند کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے یا اس کے حقوق کا خیال نہیں رکھتی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس جنتی مرد کے لیے آخرت میں جو حوریں رکھی ہیں نا، وہ وہاں کی اس کی بیویاں کہتی ہیں کہ تمہارا ستیہ ناس ہو، تمہارے لیے ہلاکت ہو، یہ تو تمہارے پاس امانت ہے، اس نے لوٹ کر ہمارے پاس آ جانا ہے، اس کے ساتھ نہ لڑو، اس کو تکلیف نہ دو۔ تو بہرحال خاوند کا اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ رکھا ہے، اس کا اونچا اور مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بیوی کا مقام نہیں ہے۔ بیوی کے مقام پر کئی احادیث پیچھے گزر چکی ہیں، وہ ہمارے درس ریکارڈ ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو کیا مقام اور مرتبہ دیا ہے، لیکن چونکہ خاوند ایک انتظام سنبھالنے والا ہوتا ہے، اس وجہ سے انتظام سنبھالنے والا بڑا ہی ہوتا ہے۔ انتظام سنبھالنے والا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، دونوں انسان ہیں، دونوں اللہ کے بندے ہیں، بیوی بھی اور خاوند بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاوند کو فوقیت عطا فرمائی ہے کہ اس نے انتظام سنبھالنا ہے گھر کا۔ جس طرح فوج کے اندر ہوتا ہے نا، ایک چھوٹی پوسٹ پر ہے، ایک جرنل ہے، اوپر والا جو ہے وہ نیچے والوں کا انتظام سنبھالنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا درجہ اونچا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی دونوں انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے درجہ کس کا اونچا رکھا ہے؟ خاوند کا درجہ اونچا رکھا ہے۔ اور جو عورت اگر جنت میں جانا چاہتی ہے تو آسان رستہ ہے اس کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں وہ پورے کرے اور پھر خاوند کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے ہر جائز کام میں۔ ناجائز کام میں جو اللہ کی نافرمانی والا کام ہے اس میں اللہ خاوند کی فرمانبرداری نہیں کرے گی، ہاں جو جائز کام ہے ان سب میں اس کے لیے فرمانبرداری کرنا ضروری ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے نا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اپنے خاوندوں کی ناشکری ہیں، اس وجہ سے میں نے ان کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ خاوندوں کی کیا ہے؟ ناشکری ہیں۔ تو خاوندوں کی ناشکری کرنا جہنم کا ذریعہ ہے، جہنم میں پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے آج کل لوگ ہنسی مذاق کے اندر اس بات کو لے جاتے ہیں کہ بھائی مرد تو اپنے حقوق بیان کریں گے، ایسی بات نہیں ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو حقوق مقرر فرمائے ہیں وہی حقوق ہیں،
بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور اگر ایک عورت سے اگر خاوند راضی ہے اس حالت میں وہ مر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت بھی مقرر فرمائی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس وجہ سے ان حقوق کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔